یہ ذکر جاری و ساری رہے گا۔ بآواز بلند تر صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد۔ آواز نہیں ہے اس کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم شفا حفرة من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تهتدون۔ صلوات۔ حاضرین مجلس اور بانی مجلس جناب مہدی شاہ صاحب کی حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات۔ کچھ بیماروں کی شفا یابی کے لیے التماس ہے، ان سب کی شفا کلی کے لیے بلند تر صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی مسلسل 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ اپنے اس کلام میں نظام حیات عطا کر رہا ہے، دستور زندگی عطا کر رہا ہے۔ ویسے بھی خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ،
یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم سب سورج کو دیکھ کر چلتے ہیں اور سورج علی کو دیکھ کے چلتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اوقات بننے سے پہلے، وقت بننے سے پہلے کی ہیں۔ وقت بنتا ہے سورج کی گردش سے، اور سورج جناب سیدہ کی پیروں کا دھول ہے۔ اللہ نے سورج اور چاند کو سیدہ کے نور سے بنایا ہے۔ تو غرض یہ کہ قرآن اللہ کا کلام اور نہج البلاغہ قرآن کی تفسیر، یہ دونوں کلام ایسے ہیں جو ہر زمانے میں ہمیں نئے نظر آتے ہیں۔ قرآن کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ابھی بات کر رہا ہے، نہج البلاغہ کو اٹھائیں تو لگتا ہے علی بول رہا ہے، اور ایسا کلام کہ جو ہر زمانے کے لیے ہے۔ میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے ابتدائی کلمات میں یہ کہوں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام پرانا دین ہے، 1400 سال پہلے آیا تھا، زمانہ بدل گیا ہے، دور جدید ہو گیا ہے، تو نئے دور کے ساتھ یہ 1400 سال پرانا اسلام، پرانا دین کیسے چلے گا؟ تو میں انہیں جواب دے رہا ہوں کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، مولا علی کا موضوع گفتگو انسان ہے، اور انسان بدلتا نہیں ہے، مادیت بدلتی ہے۔ کپڑے بدل گئے ہمارے، آپ اپنے پردادا کی تصویر جا کے دیکھیے گا، وہ جو کپڑے پہنتے تھے آج ہم نہیں پہنتے وہ۔ تو کپڑے بدلے ہیں مگر کپڑوں کے اندر آنے والا انسان نہیں بدلا ہے۔ غذائیں تبدیل ہو گئی ہیں، آج وہ غذائیں جو ہماری دادیاں نانیاں پکاتی تھیں آج کی بچیوں کو نہیں پکانا آتی۔ آج جدید غذائیں آ گئی ہیں اور باہر کی غذائیں آ گئی ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے سے وہ تیار کرتی ہیں اجزاء کو اور پھر غذائیں تیار کرتی ہیں۔ تو آج غذائیں بدلی ہیں، کھانے والے نہیں بدلے۔ پہلے کی ڈشیں اور تھیں، آج کی ڈشیں اور ہو گئی ہیں۔ سواریاں بدل گئی ہیں مگر بیٹھنے والے نہیں بدلے۔ پہلے کی سواریاں قدرتی تھیں، فطرتی تھیں، گھوڑوں پر بیٹھتے تھے، اونٹوں پر بیٹھتے تھے اور سینہ چوڑا کر کے بیٹھتے تھے اور گردن اکڑا کے بیٹھتے تھے اور فخر کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ آج کی مہنگی ترین سواری بھی جب تک گردن جھکوا نہ لے بیٹھنے نہیں دیتی۔ یہ جب تک ذلیل نہ کرے اس وقت تک بیٹھنے نہیں دیتی۔ اسلام کا موضوع اسلام کا موضوع لباس نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، غذائیں مکانات اسلام کا موضوع نہیں ہے۔ مولا علی لباس سے متعلق بات نہیں کرتے۔ اسلام کہتا ہی نہیں ہے کہ شلوار قمیص پہنو تو تم مسلمان کہلاؤ گے، پینٹ کوٹ پہن لو گے تو تم غیر مسلم ہو جاؤ گے، جی پجامہ کرتا پہنو گے تو تم ہندوستانی ہو جاؤ گے، دھوتی باندھ لو گے تو تم فلاں علاقے کے ہو جاؤ گے۔ اسلام کپڑوں سے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے حیا بچاؤ، جو چاہو پہن لو۔ اسلام بڑی عنایت، مولا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کھانوں سے متعلق اسلام اور اہل بیت کچھ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں حلال کھاؤ، جو چاہو کھاؤ۔ سواریوں سے متعلق دین کچھ نہیں کہتا۔ دین صرف اتنا کہتا ہے کہ مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر پیدل چلنے والے کو بھی انسان مانو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہنگی سواری میں بیٹھ کر سائیکل والے کو تم انسان ہی نہ مانو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جب گاڑی میں بیٹھ کر باہر آتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ روڈ ان کی ملکیت ہے، ان سے آگے کوئی نکلنے کا حق نہیں رکھتا، انہیں کوئی اوورٹیک کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور پھر وہ جب کبھی ایسا ہو جائے تو کہتے ہیں تم ہمیں پہچانتے نہیں ہو۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کبھی کوئی آپ سے حق بات کہنے کے بدلے میں کہے تم مجھے جانتے نہیں ہو تو فوراً کہو تم اپنے آپ کو نہیں جانتے ہو۔
اس لہجے میں وہی بات کرتا ہے جو اپنے آپ کو نہ جانتا ہو. اور خاص طور پر اس دروازے پر بیٹھنے والا تو متکبر ہوتا ہی نہیں ہے. اہل بیت سے جڑا ہوا شخص متکبر نہیں ہوتا. ہماری تو مشق ہی صبح شام مجلسوں میں بٹھا بٹھا کر یہ کروائی جاتی ہے کہ اپنی انا کو امام بارگاہ کے باہر چھوڑ کر آؤ، اپنی ذات کو امام بارگاہ کے باہر چھوڑ کر آؤ. تم یہاں حسین کے فقیر ہو. ایک فیکٹری کا مالک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اس فیکٹری میں 200 ڈرائیور ہیں. ان 200 ڈرائیوروں میں سے ایک ڈرائیور آ کے بیٹھا مجلس کے اندر. وہ آتے آتے آگے آ کے بیٹھ گیا اور اپنے فیکٹری کے مالک کو ایک لات بھی اس کی لگ گئی بے خیالی میں. تو جو مالک تھا نا، یہ مڑ کر دیکھنے لگا کہ اس کو کچھ ڈانٹے، کہے کہ یہ میرا ہی نوکر ہے، میرے آگے آ کے بیٹھ گیا، مجھے لات بھی مار دی. تو فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ میرا فقیر ہے. یہ ذات کی نفی کی جو مشق ہمیں کروائی جاتی ہے. توجہ ہے؟ جملہ تکراری ہو تو معاف کیجئے گا، لاہور میں یہ بات کر چکا ہوں، تکراری معاف کیجئے گا، مگر دل کر رہا ہے جملہ کہہ دوں. ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں اور علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر امام بارگاہ میں آتے ہیں. یہ جگہ لڑنے کی نہیں ہے، یہ جگہ بھیڑنے کی نہیں ہے. یہاں ذات کی نفی کی جائے گی. میرے مولا حسین کی ایک آواز آج تک آ رہی ہے. حسین فرماتے ہیں من کانا بادلن فینا فلیرحل معنا. جو اپنی ذات کی نفی کرنے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے. میرے قافلے میں تو وہ چلے گا جو اپنی نفی کرتا ہو، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا حسینی نہیں ہوتا. اور جتنا عزیز، اگر یہ فکر جو میں آج آپ اپنے بچوں کو دے رہا ہوں، بڑے تو جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بچے اگر یہ فکر لے کر چلے جائیں، جتنا اس فارمولے پر میں اور آپ عمل کریں گے نا، تو یہ جو فرش ہے نا، یہ ہمیں عرش سے جوڑ دے گا. یہیں بیٹھا ہوا شخص ایک لمحے میں ولی بن سکتا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کوئی گناہگار، جملہ محسوس کریں گے، کوئی گناہگار اگر مجلس حسین میں آ کر بیٹھے اور حسین پہ رو کر واپس جائے تو تمہیں حق نہیں ہے اسے پہلے جیسا گناہگار بولو. کیا معلوم اس کے مولا سے لو لگ گئی ہو، کیا معلوم. کیا معلوم اس کا اپنے مولا سے تار جڑ گیا ہو. سارا مسئلہ ہی تار کے جوڑنے کا ہے. جی، تار جوڑنے کا مسئلہ ہے بھائی، اور تار ایک لمحے میں جڑ سکتا ہے. کیا معلوم کہ یہ گھرانہ کریموں کا گھرانہ ہے، یہ بخشنے والوں کا گھرانہ ہے. یہاں کا بچہ بھی عطا کرتا ہے، بلکہ یہاں کے نوکر تو جنت بانٹتے ہیں. لہٰذا اس گھرانے سے جتنا میں عاجز اور فقیر بنوں گا، اتنا ہی مجھے یعنی ہمیں عظمت نصیب ہوگی. تو لو لگانے کی دیر ہے، کسی طرح سے رابطہ بہتر ہو جائے، کسی طرح رابطہ برقرار ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. توجہ ہے؟ تو بحث اور گفتگو یہ ہے کہ قرآن اور مولا کا کلام، نہج البلاغہ، ائمہ کا کلام، یہ پرانا نہیں ہوگا. انسان نہیں بدل رہا، مادہ بدل رہا ہے. اور اسلام کا موضوع، اہل بیت کا موضوع مادیت نہیں ہے. وہ بات کرتے ہیں انسان سے متعلق. سب سے زیادہ عزیز اہل بیت کو انسان ہے، اور انسانیت کی بنیاد پر ہی انہوں نے اپنے پیغام کو پہنچایا ہے. کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم 5 نقائص لے کر آئیں. ایسے ہی ساتھ ہیں آپ؟ پہلا نقص، ہم جہالت لے کر آئیں، ہم پیدائشی طور پر جاہل ہیں. دوسرا نقص، ہم پیدائشی طور پر بزدل ہیں. شاباش. ہم پیدائشی طور پر کنجوس ہیں. ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے. ہم پیدائشی طور پر عزت لے کر نہیں آئے. اللہ نے ہمیں 5 نقص کے ساتھ پیدا کیا ہے. جہالت، بزدلی، کنجوسی، غیرت سے دوری، عزت سے خالی. ہم یہ 5 نقص لے کر آئے ہیں. اور ہم 5 نقص لے کر آئے ہیں تو یہ یا اللہ تو ہمیں نقائص میں تو دیکھنا چاہتا نہیں ہے. ہمیں ان نقائص میں رکھا کیوں ہے؟ تو باکمال ہے، تو صاحب فضائل ہے،
تو تیری مخلوق نقائص کی حامل کیسے ہوگی؟ اس کا فلسفہ ایک جملے میں سنیں گے میرے بچے اور جوان۔ اللہ نے ہمیں 5 نقائص میں اس لیے رکھا ہے کہ ہم اس دروازے پر آ جائیں جو یہ 5 فضائل لے کر آئیں۔ یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والا گھرانہ ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے، توجہ چاہوں گا، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو گود میں یہ کہتا ہو کہ قرآن سناؤں، جو آغوش میں کہتا ہو کہ تورات سناؤں۔ اب اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں، تھک کر نہیں سنیں گے اور توجہ سے سنیں گے۔ پتہ نہیں کیا حضرت محمد حنفیہ نے امام حسن سے امام حسین کے لیے کہا کہ امام حسن نے جواب دیا اپنے بھائی محمد حنفیہ کو امام حسین کے بارے میں، فرمایا ان اخل حسین قد عالمنا علما، میرا بھائی خبردار یہ باتیں نہیں کرو۔ محمد حنفیہ کو امام حسن جواب دے رہے ہیں، بھائی خبردار یہ باتیں نہیں کرو۔ ان اخل حسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ یہ بولنے والا وہ ہے جو امام حسین کی طرح عالم ہے۔ بھائی کوئی کم پڑھا لکھا بڑے پڑھے لکھے کے بارے میں کہے بہت بڑے عالم ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ یا بڑا چھوٹے کو عالم بولے یا عالم کو عالم بولے۔ امام حسن قد عالمنا علما، مجھے آپ کو مولا حسین کے فضائل میں 5 جملے سنانے ہیں، امام حسن کی زبان سے امام حسین کی فضیلت۔ امام حسن فرما رہے ہیں قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ عالم ہے۔ وَأَثْقَلُنَا حِلْمًا، اور ہم سب سے زیادہ حلیم اور بردبار ہیں۔ وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، اور ہم سب سے زیادہ نبی سے قربت رکھتا ہے۔ یہ 3 جملے ہو گئے، چوتھا جملہ سنیں، کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے کہ حسین نے قرآن پڑھ لیا تھا۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اچھا میں اس سے رکنا چاہتا ہوں مگر 5واں جملہ سن لیجئے امام حسین کی عظمت کا۔ امام حسن فرماتے ہیں کانا فقیہا قبل ان یخلق، حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے۔ ابھی حسین مولا دنیا میں آئے نہیں تھے کہ فقیہ تھے، فقیہ۔ جی ہمارا مجتہد، مفتی، عالم دین، مرجع تقلید پہاڑ ہوتا ہے علم کا اور دانش کا، مگر وہ جو پہاڑ ہوتا ہے علم و دانش کا وہ بھی فتویٰ دیتے وقت کہتا ہے واللہ عالم، میرا فتویٰ یہ ہے مگر حقیقت اللہ جانتا ہے، میری تحقیق یہ ہے مگر حق کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ بہتر کیا ہے۔ لیکن یہی فرق اور موٹا فرق ہے کہ ہم جیسے اگر عالم ہو جائیں تو ہم انتہائی محنت کے بعد، جہاد اکبر سے کم نہیں ہے اجتہاد، جہاد اکبر کرنے پر کامیاب ہو جانے کے بعد بھی فتویٰ دیتے وقت وہ لکھتا ہے کہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہی موٹا سا فرق ہے، مگر حسین یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، حسین کہیں گے جو اللہ جانتا ہے وہ میں جانتا ہوں، جو اللہ کا حکم ہے وہ میں جانتا ہوں، جو اللہ کا نظام ہے وہ میں جانتا ہوں۔ کانا فقیہا قبل ان یخلق، ابھی دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے کہ مولا فقیہ ہیں۔ اچھا اس چوتھے جملے کو کیسے سمجھیں گے؟ کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، مولا حسین کے بارے میں امام حسن فرما رہے ہیں کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے حسین نے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے حسین نے قرآن کو پڑھ لیا تھا۔ کیسے سمجھیں گے اسے؟ جی یہ ہضم بھی تو ہونی چاہیے نا بات۔ اچھا میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس میں تو کہیں نہیں دروازے پہ نہیں پوچھا جا رہا اور پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے، اور پیشانی پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ مجلس میں بیٹھا ہوا سنی ہے یا شیعہ، اس لیے کہ ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ ہم دروازے پہ کسی کو روکیں۔ یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے، سب یہاں بیٹھ سکتے ہیں آ کر، اور میں کل کہہ چکا ہوں کہ یہ تو سنی تو ہماری جان ہے،
ہم تو ہندوؤں کو نہیں روک سکتے، سکھوں کو نہیں روک سکتے، عیسائیوں کو نہیں روک سکتے۔ امام حسین کا ذکر ہے بھائی، خوشبو ہے، جو جس کا شامہ سالم ہوگا وہ سونگھے گا، جس کو سونگھنے کی صلاحیت ہوگی وہ سونگھے گا۔ تو یہ اسی بات سے تو پریشان ہے بعض لوگ، آپ کی وسعت قلبی، آپ کی کا سیاہ صدر، آپ کا لوگوں کو گلے لگانا، سب کو اپنے قریب کرنا، اسی سے بعض لوگ پریشان ہیں جی، پریشان ہیں بعض لوگ۔ یہ جو آپ جلوس لے کر نکلتے ہیں، یہ جو آپ مجلس کرتے ہیں، اس سے لوگ پریشان ہیں۔ یہ آپ خوشبو لے کر نکلتے ہیں نا جی، ذکر اہل بیت کی خوشبو لے کر نکلتے ہیں تو خوشبو تو پھر پھیلتی ہے۔ ایک اجلاس میں تھا تو وہاں ایک بزرگوار تھے، ایک مولانا صاحب تھے، وہ فرمانے لگے ہماری گلی سے یہ ماتمی جلوس نہیں گزرے گا، ہم نہیں گزرنے دیں گے۔ اتنی تکرار، اتنی لڑائی کی انہوں نے۔ وہ جو افسر بیٹھے تھے، ریاستی ایک افسر تشریف فرما تھے جن کے ہاں میٹنگ ہو رہی تھی، انہوں نے کہا، پوچھا اپنے نیچے کے افسران سے کہ کتنی دیر تک جلوس ان کی گلی میں جائے گا؟ انہوں نے کہا مولا حضور سرکار، یہ 10 منٹ سے زیادہ کا رستہ نہیں ہے۔ ایک گلی سے ان کی گلی میں آئے گا اور وہ 10 منٹ بعد دوسرے رستے پہ چلا جائے گا، 10 منٹ سے زیادہ ان کی گلی میں نہیں رہے گا۔ تو وہ جو افسر تھے انہوں نے ان سے کہا کہ مولانا 10 منٹ کی بات ہے، آپ کیوں اس کو پریشانی ڈال رہے ہیں؟ کہنے لگے 10 منٹ کی بات نہیں ہے، یہ 10 منٹ حسین حسین کہیں گے، ہمارے بچے سارے سال حسین حسین کہیں گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ انتہائی گزارش، آدبانہ، مؤدبانہ، عارضانہ، عاجزانہ گزارش کر رہا ہوں، خاص طور پر کالے کپڑے پہننے والوں سے، کہ جب آپ کالے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں نا، میں نے بھی پہنا ہوا ہے، 18 جیٹھ کی نسبت بھی ہے ان مجلسوں کو، ہم کالے کپڑے پہن کے جب نکلتے ہیں تو ہم ذکر حسین کے سفیر بن کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کی چال سے لوگ پہچانے کہ حسین کا زدار ہے، آپ کے رویے بہترین تبلیغ کا ذریعہ بنے جی۔ انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، اخلاقیات سے بڑھ کر کوئی تبلیغ کا رستہ نہیں ہے جی۔ ہمارے بھائیوں نے تبلیغی جماعت بنائی ہے، مجھے ان سے بہت پیار ہے، دروازے دروازے پہ جا کے پیغام پہنچاتے ہیں جی۔ میں کہتا ہوں ماشاءاللہ، توجہ کر لی، امام حنبل نے کیا فرما دیا، امام مالک نے کیا کہہ دیا، امام اعظم ابو حنیفہ کو تو کوڑے مارے گئے علی کی وجہ سے، انہیں زندان میں ڈال دیا محبت علی میں۔ امام شافعی نے تو حد کر دی، تو کہنے لگے شیعہ کیا فضائل پڑھیں گے اہل بیت کے جو ان بزرگوں نے پڑھ دی ہے، دقت ہے۔ تو میں نے کہا جی کوئی عیب، کوئی خامی بتائی؟ کہنے لگے بس آپ اپنے ذاکرین سے کہیے کہ اپنی زبان کو ذرا اچھا کر لیں، دعوت دینے والے کی زبان ابے تبے کی نہیں ہوتی، جو دعوت دینے والا ہوتا ہے نا، جو بلانے والا ہوتا ہے، وہ پیار سے بات کرتا ہے، اس کا لہجہ اچھا ہونا چاہیے، اس کی گفتگو کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ تو بس یہ آپ بھی اپنے مجھ جیسے لوگوں سے کہیے کہ ذرا یہ آپ نے خطاب تو بڑا اچھا کیا مگر یہ جملہ آپ کا اچھا نہیں تھا، خواہ مخواہ کسی سنی بھائی کو برا لگے گا، ماحول بھی ویسے بھی صحیح نہیں ہے، اور ماحول کی وجہ سے نہ کیجیے، اللہ کی خاطر کیجیے، دقت ہے بات کی۔ تو بحث یہ تھی کہ ہم اس دروازے پر، اس دروازے کے اس لیے محتاج بنائے گئے ہیں کہ ہم علم لے کر نہیں آئے تھے، غیرت لے کر نہیں آئے تھے، عزت لے کر نہیں آئے، شجاعت لے کر نہیں آئے، سخاوت لے کر نہیں آئے۔ یہ پانچوں فضائل اس گھرانے میں پیدائشی ہیں۔ یہ جب دنیا میں آتے ہیں تو علم لے کر آتے ہیں، تھکے نہیں ہیں۔ تو ایک اور مثال دوں، میں نے مولا علی کی مثال دے دی، امام حسین کی دے دی، امام حسن کی لے لیجئے۔ نبی کی آغوش میں بیٹھے ہیں، 3 سال کی عمر ہے۔ مولا حسن مجتبیٰ نبی کی آغوش میں بیٹھے ہیں اور عمر میرے مولا کی ظاہری طور پر 3 سال کی ہے۔ ایک اعرابی بدو ہاتھ میں گوہ کی دم پکڑ کر لایا، یہ گوہ کھاتے تھے پہلے، یہ گوہ بڑی چھپکلی، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی چھپکلی ہوتی ہے جو صحراؤں میں ہوتی ہے، اسے کھاتے تھے یہ ذبح کر کے، اس کا گوشت کھاتے تھے۔
اس کا شکار کر کے اس کی دم پکڑی ہوئی تھی اور وہ مردہ تھی، اسے لے کر آیا۔ سرکار بیٹھے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ اور امام حسن سرکار کی گود میں بیٹھے ہیں۔ اس نے آواز لگا کے کہا، عبداللہ کے بیٹے، تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تمہاری نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ میرے مولا نبی نے فرمایا، تیرے ہاتھ میں جو گو ہے وہ میرا کلمہ پڑھے گی، میرا حسن تیرے سوال کے جواب دے گا۔ کہا یہ گو، یہ تو مردہ ہے، یہ کیا جواب دے گی؟ سرکار نے فوراً آواز لگائی، یا زب من انتا وما انا، عربی میں زب کہتے ہیں اسے، اے زب بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ وہ جو پتہ نہیں 2 دن کی مردہ تھی، 6 گھنٹے کی مردہ گو تھی، ایک مرتبہ اس کی گردن ہلنا شروع ہوئی۔ نبی اسے یا کہیں تو زندہ کیسے نہ ہو؟ نبی نے یا کہا ہے تو زندہ ہوگی نا خود بخود۔ ایک مرتبہ مردہ جانور اس کے ہاتھ میں پھڑکنے لگا اور گردن سیدھی کر کے اس نے کہا، انت رسول رب العالمین، آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں۔ پھر میرے مولا نے فرمایا، میرے مولا نبی نے فرمایا، اب میرے بیٹے حسن سے سوال پوچھو۔ تو کہنے لگا، یہ بچہ کیا جواب دے گا؟ جیسے اس نے کہا نا یہ بچہ کیا جواب دے گا، تو مولا حسن کی آواز آئی، سل فقیہن ولا صبیہ، پوچھ ایک فقیہ سے، بچے سے بات نہیں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی کہنے لگا، آپ کے نانا کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، ایک مردہ زندہ ہو گیا، ایک جانور بولنے لگا، تب بھی تجھے ہدایت نہیں ملی۔ توجہ ہے؟ سن، کل رات کو تو فلاں قبیلے میں 15 آدمیوں کے ساتھ تھا، تم 15 کے 15 افراد میں اتنے فلاں قبیلے کے تھے اور اتنے فلاں قبیلے کے تھے، تم سب نے یہ طے کیا کہ میرے نانا کو آ کر ایسے سوالات کرو جس سے میرے نانا تمہارے گمان میں شرمندہ ہو جائیں۔ طے ہوا کہ تو جا کر سوال کرے گا۔ تو وہاں سے نکلا اور فلاں منزل پہ تجھے 2 لوگ ملے جنہوں نے تجھے سمجھایا کہ جا کر نبی سے سوال نہ کرنا، ذلیل ہو جاؤ گے، مگر اس کے باوجود بھی تو نہیں مانا اور یہاں پہنچ کر میرے نانا سے سوال کر رہا ہے اور جواب دینے کو میں تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ سارے رستے کے حالات بتا دیے، ایک رات پہلے کی کیفیات بتا دیں۔ اس کے بعد امام حسن کا جملہ سنیں جو امام کی فضیلت کا ایک بڑا حسین جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اندی بحر العلم، میرے پاس علم کا سمندر ہے، لا تقسمہ الدوالی، جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ گھرانہ پیدائشی عالم گھرانہ، یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والا گھرانہ ہے، یہ وہاں سے شجاعت لے کر آئے ہیں۔ جی ہمارے ہاں شجاعت جب آتی ہے کہ جب ہم شجاع لوگوں کے قصے سنتے ہیں۔ بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ڈرنے والا تو علی والا نہیں ہوتا نا۔ جی جنگ صفین میں مولا علی نے فرمایا، سنو، یہ جو شام سے لشکر آیا کھڑا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مولا کے چاہنے والوں میں سے ایک گھوڑے پر کھڑا ہو گیا، بلند ہو گیا مجمع میں، مولا کو آواز دے کر کہا، یا علی، یہ ہمیں قتل کرنے آئے ہیں، یہ ہمیں مارنے آئے ہیں، آپ فرما رہے ہیں یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں؟ مولا نے فرمایا، یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ اپنے اندر سے خوف نکال دو، پھر کوئی تمہارا دشمن ہی نہیں ہے۔ کیا کریں؟ ان بچوں کو نسخہ دے رہا ہوں، کیا کریں کہ اندر کا خوف نکلے؟ اگر اندر کا خوف نکل گیا تو پھر اسی کو شجاعت اور بہادری کہا جاتا ہے۔ انسان بازوؤں سے نہیں لڑتا، انسان موٹا ہو جائے تو لڑے، یہ ضروری نہیں ہے، دبلا پتلا نہ لڑ سکے یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان بدن کی طاقت سے نہیں لڑتا، انسان ایمان کی اعصاب کی طاقت سے لڑتا ہے۔ اعصاب کو مضبوط بنایا جاتا ہے اور وہ بنائے گا ایمان۔ لہذا کیا معلوم کہ کوئی نحیف و ناتوان ہو اور وہ بہت سو سے زیادہ بہادر ہو، اور کیا معلوم کوئی 8 فٹ کا ہو اور بعد میں میدان چھوڑتا ہو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ظاہری طور پہ مرد ہو اور وہ بہادر ہو۔
یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ظاہری طور پہ عورت ہو اور وہ بزدل ہو. ہم نے کتنے ہی مرد دیکھے ہیں جو میدان سے بھاگے، اور ہم نے کچھ عورتیں بھی دیکھی ہیں جنہوں نے مردوں کو مرد بنایا ہے، جاتے ہوئے لشکر کو واپس بلایا. تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ کسوٹیاں نہیں ہیں. کل بھی میں مثال دے چکا ہوں، جب کسی سے محبت ہو جائے تو شجاعت بھی آ جاتی ہے جی، اور سخاوت بھی آ جاتی ہے. تو اپنی محبت کو شدید کرنا ہے اس گھرانے سے، تاکہ سخاوت بھی بحال رہے اور شجاعت بھی بحال رہے. دقت ہے اندر کا خوف ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اس اندر کے خوف کو میرے بچوں، جوانوں، میرے کم سن ساتھیوں کیسے نکالو گے؟ ایک نسخہ دے رہا ہوں. اپنے بارے میں بات کرنا قبیح ہے، اور لوگ بھی اسے پھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا. ہمارے لیے تو کچھ چیزیں زیادہ ڈھونڈ رہی جاتی ہوتی ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھو مولانا نے یہ کیا بات کر دی. میں نے یہ دماغ میں بٹھا لیا تھا، کوئی 6-7 سال کی عمر تھی، کہ خوف نکالنا ہے بس. تو اب ہمارے دماغ میں اس وقت یہ آیا کہ ہمارے علاقے میں جو قبرستان ہے نا، جس میں سب سے زیادہ جھاڑیاں ہیں، سب سے زیادہ جانور اور بچھو اور سانپ اور جانور بھی بستے ہیں، اور رات 12 بجے قبرستان میں جانا ہے. اب میں سب کو نہیں کہہ رہا اس نسخے پہ سب عمل نہیں کرنا. مجھے بھی 2 دن بخار رہا تھا جا کر جب واپس آیا تھا، تو یہ کہیں معلوم ہوا کہ جی وہاں سے واپس ہی نہیں آئے. تو یہ ضروری نہیں ہے یہ نسخہ. یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ خوف نکالنا ہے اندر کا، اور جب اندر کا خوف نکل جاتا ہے تو بڑے رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم نے ایک پریکٹس کی. ایک ٹوٹی ہوئی دیوار سے داخل ہوئے اور اس طرف کوئی 1-2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اس طرف سے نکلے. تو ہر قدم پہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کوئی مردہ پیر پکڑے گا، پھر کوئی خیال آتا تھا آپ کوئی سانپ ڈسے گا، اب خیال آتا تھا کوئی کتا پکڑے گا. مگر الحمدللہ وہاں نکلتے بخار تو ہو گیا، پسینے تو ہو گئے، لیکن پھر بار بار دل کرتا تھا کہ ایسا کوئی اور کام بھی کیا جائے. تو مولا علی فرما رہے ہیں اپنے اندر کا خوف نکالو. کیا کریں کہ خوف نکلے؟ اب مولا علی کا نسخہ. مولا فرماتے ہیں جس چیز سے، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، جس چیز سے تمہیں ڈر لگے وہی کام انجام دو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خوف نکل جائے گا. ماشاء اللہ. صلی علی محمد و آل محمد. مولا علی کا نام لینے سے بہادری آتی ہے. کتنی توانائی سے نعرہ لگا سکتے ہیں؟ ذرا لگا کے دکھائیے. ماشاء اللہ. یار 3 دفعہ تو اچھا نہیں، 5 دفعہ لگا دو. منظم. مولا علی حامی رہے ہیں. توجہ کر لی. یہ دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں تو شجاع آئے. عرب میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا مکے میں تو اسے لٹا دیا جاتا تھا، ایک سانپ آ کے اسے سونگھتا تھا. اگر بچہ روتا تھا تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی کہ حلالی نہیں ہے، اور اگر بچہ کھیلتا رہتا تھا تو ماں باپ کی تعریف ہوتی تھی کہ بچہ حلالی ہے. جب حضرت ابو طالب لے کر چلے نا علی کو، تو وہاں سے پادری، وہاں سے کابل آبار، وہاں سے یہودی عالم سب آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے ابو طالب جب قاعدہ سب کے لیے ہے، قانون سب کے لیے ہے، تو آپ بھی اپنے بچے کو لٹائیے. میں ایک جملہ کہوں گا، ابو طالب کو کیا اضطراب،
فوراً حضرت ابو طالب نے اپنے بچے ابو علی کو لٹا دیا اس پتھر پر. پیچھے ہٹے تو پہاڑوں میں سے ایک اژدہا نکل کر آیا اور اس نے آ کر مولا علی کے اوپر اپنا پھن پھیلایا. جیسے ہی اپنا منہ لے کر آیا نا تو مولا نے ایک ننھا سا ہاتھ بلند کر کے اس کے منہ میں دیا اور دوسرا ہاتھ بلند کر کے منہ کے دوسری طرف دونوں گلوں کو پکڑا, دونوں کلوں کو پکڑا, اور علی نے دونوں کلوں کو چٹکیوں سے پکڑ کے چیر دیا. حضرت فاطمہ بنت اسد نے جب اژدہے کو پھٹا ہوا دیکھا, میں نے جان بوجھ کے لفظ بولا ہے پھٹا, آپ کاغذ کو پھاڑتے ہیں نا, علی کے لیے سانپ کو پھاڑنا ایسا ہے جیسے کاغذ پھاڑ دیا ہو. میرے مولا نے پورے اژدہے کو 2 ٹکڑے کر دیا. تو بے ساختہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا حیا درہ. حیا کہتے ہیں عربی میں سانپ کو, درہ کہتے ہیں پھاڑنے کو. حیا درہ, جب آپ اسے جلدی جلدی بولیں گے تو آواز آئے گی حیدرہ. حضرت ابو طالب آگے بڑھے, اپنے بچے کے پیشانی کا بوسہ دیا, سینے پہ بوسہ دیا, بچے کو اٹھا کے چلے. تو پھر وہی ملا مولوی جو غیر مسلموں کے تھے وہ سب جمع ہو گئے. کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا تم نے کہا تھا لٹا دو, میں نے لٹا دیا. کہنے لگے اب سوال تو یہ ہے تمہارے بچے نے تو کسوٹی توڑ دی, اب ہم کیسے طے کریں گے کون سا بچہ حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی, چچا انہیں جواب دے دیجئے, اب قیامت تک یہی بچہ پیمانہ ہے کہ کون حلالی ہے. بلندتر صلوات, اللہم صل علی محمد و آل محمد. علم کا حال اور کیفیت یہ, شجاعت ایسی, سخاوت کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے مولانا پیسے ہوں گے تو کوئی دے گا, یہ کیا بات کر گئے آپ, جلدی میں بول گئے شاید آپ, پیسے ہوں گے تو کوئی دے گا. میں نے کہا نہیں, تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا. پیسے سے سخاوت کا تعلق نہیں ہے, سخاوت کا تعلق دل سے ہے. تم دینے والا دل اپنا بناؤ, پھر اللہ تمہیں دے گا اور تم بانٹ دو گے. مولائیوں کا مجمع ہے, اہل بیت کے چاہنے والوں کا مجمع ہے. ہم مولا علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ سخاوت کی بات کر رہا ہوں تو یا علی مدد پہ دلیل بنے گی. ہم مولا علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ ہم مولا علی سے مدد اس لیے مانگتے ہیں کہ علی کو اللہ دیتا ہے اور علی بانٹ دیتے ہیں. اچھا یہ کوئی کہنے لگے جی یہ کیسے, کہاں, یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ علی کو اللہ دیتا؟ تو میں نے کہا جی قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ کا پہلا صفحہ, پہلی آیات, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. الف لام میم, اس کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے ہے, اور متقی کے اندر یہ 3 صفتیں ہیں. پہلی صفت تو متقی کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے. دوسری صفت متقی کی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے. اور تیسری صفت متقی کی یہ ہے کہ مما رزقناہم, ہم اسے دیتے ہیں اور وہ بانٹ دیتا ہے.
حضرت بی بی پاک دامن کے مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ شہباز قلندر اور حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ امام بری کے مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ متقی ہے، اللہ اسے دیتا ہے قرآن کے اس قاعدے کے مطابق۔ قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ متقیوں کے ذریعے اللہ تقسیم کرواتا ہے۔ یہ متقی ہیں، ہم ان کے دروازے پر اس لیے آئے ہیں کہ یہ متقی ہیں، اور متقیوں کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ہم متقیوں کو دیتے ہیں اور وہ بانٹ دیتے ہیں۔ تو میں متقیوں کی بات کر رہا ہوں، تمہیں امام المتقین سمجھ میں نہیں آتا؟ نصاب تقوی بنا کے دیا ہو۔ میرے بچوں اور جوانوں، علی کو خوش کرنے کا ایک مختصر رستہ تقوی ہے۔ مولا علی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا ایک رستہ تقوی ہے۔
ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی بت ضرور ہے جس کی وہ پوجا کر رہا ہے۔ غیبت ایک بت بن گیا، چھٹ نہیں رہی۔ جھوٹ ایسی عادت بن گئی کہ چھٹ نہیں رہا۔ چغل خوری ادھر کی ادھر لگانے کی عادت اتنی پکی ہو گئی کہ یہ بیماری چھٹ نہیں رہی۔ یہ ساری بیماریاں بت ہیں، اور بت شکن کے ماننے والے بت شکن ہوتے ہیں۔ لہذا طے کریں گے کہ ساری نہ صحیح 4 بیماریاں میرے اندر ہیں، میں ایک بیماری کا عہد کر کے جا رہا ہوں کہ آج کے بعد یہ بیماری میرے اندر نہیں ہوگی۔ ہر شخص اپنا اپنا آئینہ خود بنائے اپنے آپ کو، کوئی کسی کو نہیں بتائے گا، اور حق بھی نہیں ہے کسی کو بتانے کا۔ اور پھر جب وہ علی کو سب سے زیادہ خوشی کس بات پر ہوتی ہے؟ مولا کا نہج البلاغہ کا فرمان سنا رہا ہوں، اے میرے شیعو آیونی بالتقوی، مجھ علی کی مدد کرو تقوی کے ذریعے۔ لوگ پکار کے کہیں علی کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ میں قیامت میں فخر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چاہنے والوں نے معاشرے میں ایسے زندگی گزاری کہ لوگ مجھے ان کی وجہ سے یاد کرتے تھے۔ کہ ہاکذا ادبنی جعفر ابن محمد، مولا فرماتے ہیں کہ ایسے رہو کہ لوگ تعریف کریں ہم اہل بیت کی۔ توجہ کر لی؟ تقوی سب سے آسان کام، صرف اس کے اندر توجہ کی ضرورت ہے۔ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے توجہ اپنی بھرپور کر لی جائے، تقوی آ جائے گا۔ اور تقوی اگر مسلسل ہو جائے تو پھر یہی ولی بن جاتا ہے۔ کوئی دنیا میں ولی بن نہیں سکتا جب تک کہ علی کی جوتیاں سیدھی نہ کرے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سخاوت ایسی، تھکے تو نہیں، سخاوت اس گھرانے کی ایسی ہے کہ یہ دینے والے لوگ ہیں، یہ بانٹنے والے لوگ ہیں، یہ عطا کرنے والے لوگ ہیں۔ کہنے لگے جی چنگی امر صدو میں مہدی شاہ صاحب کے ڈیرے پہ مجلس تھی، وہاں لوگ یا علی مدد کہہ رہے تھے۔ اسی وقت میں مثلا گلبرگ میں مجلس تھی، وہاں یا علی مدد کہہ رہے تھے۔ لاہور میں مجلس، اسلام آباد میں، کراچی میں، دنیا جہان میں ہزاروں جگہ یا علی مدد لوگ کہہ رہے ہیں۔ علی کہاں پہنچیں گے؟ ہاں، ساری سمجھداریاں یہیں آ کر پوری ہوتی ہیں۔ تو کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا جی مولا علی ایک دن ایک وقت میں 40 جگہ پر تھے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ علی نے میرے ساتھ روزہ کھولا ہے۔ برابر والے صحابی نے کہا آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی، علی میرے ساتھ تھے۔ ایک اور صحابی کی آواز آئی علی تو میرے ساتھ تھے۔ نبی نے فرمایا تم سب صحیح ہوگے، علی تو میرے ساتھ تھے۔ وہ جو اتنی جگہ پر تو کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ میں اس روایت کی سند کے اوپر تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو امکان وجود علی پر بات کر رہا ہوں کہ مولا ایک وقت میں 40 جگہ نہیں 40,000 جگہ پر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں مشکل کیا ہے؟ اس میں پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگے جی پریشانی ہے، حل کیجئے، حل ہضم نہیں ہو رہا۔ اس ممبر کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ہضم کروائے۔ اب میں اپنے بھائی جناب محترم انجینئر محمد علی کی طرح پھکیاں تو دوں گا نہیں، میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے محترم ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی صلوات پڑھیں گے۔ کیا ہوا؟ آپ نے صلوات ایسی ہی پڑھی ہے بس۔ مولانا طارق جمیل کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری لاہور کے بزرگ عالم ہیں، ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اب سب سے زیادہ بھرپور سلامتی کی صلوات پڑھیں گے، پاکستان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ صل علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے۔
بات آگے بڑھے. کیا مسئلہ ہے کہ مولا ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہوں؟ دلائل بہت سارے ہو سکتے ہیں، صرف ایک نقضی دلیل دے کے جا رہا ہوں. بتائیے ایک وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ ایک وقت میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں یا نہیں؟ ان سب کی روح کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت. یعنی سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ملک الموت ایک وقت میں ہزاروں جگہ جا سکتا ہے. اور اگر میں کہہ دوں ملک الموت کا مولا ہزاروں جگہ جاتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ کر لیا آپ نے؟ سخاوت کا حال یہ ہے، شجاعت کیفیت یہ، توجہ ہے. علم کا عالم، سب سے زیادہ پسندیدہ میرا موضوع مولا علی کے علم پر بات ہونی چاہیے. اگر آمادہ ہیں تو ایک منزل آگے بڑھوں. علی اس عالم کو کہتے ہیں جسے اللہ نے علم ما کان و ما یکون عطا کیا ہے. وہ ماضی کا بے حال جانتے ہیں، مستقبل کے حالات سے بھی آگاہ ہیں. علی اس عالم کو کہتے ہیں جو عالم، اللہ اکبر، عالم الاشیاء ہے، ہر شے کے بارے میں جانتا ہے. تشریف فرمائے ابو ذر غفاری کے ساتھ، لاکھوں کی تعداد میں چیونٹیاں نظر آ رہی ہیں. ابو ذر نے فرمایا یا علی، اللہ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے. مولا مسکرائے، مولا نے فرمایا میں یہ بھی جانتا ہوں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں. علم الاشیاء. گزر رہے ہیں، ایک کاشتکار ہل چلا رہا ہے. میرے بچوں بیٹھ جاؤ، جگہ ہے. گزر رہے ہیں میرے مولا ایک جگہ سے، ایک کاشتکار ہل چلا رہا ہے. حضرت، توجہ ہے، حضرت نے فرمایا کیا بونا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا بھنڈی. حضرت گھوڑے سے اتر آئے، مٹھی بھر کے خاک اٹھائی اور اسے غور سے دیکھ کے فرمایا کہ اس میں اس کی فصل اچھی نہیں ہوگی، اس میں کدو بوگے تو اچھی رہے گی فصل. اور پھر فرمایا میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. یہ زمین کے رستوں سے مراد جغرافیہ کا علم نہیں ہے کہ مشرق میں کون کون سے ممالک ہیں اور مغرب میں کون کون سے ممالک ہیں. علی جغرافیہ کے علم، یہ تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. آج تو بہت آسان ہے، ابھی گوگل پہ سرچ کر لیجئے پاکستان کے جنوب میں کون کون سے ہیں اور شمال میں کون کون سے. علی یہ نہیں بتا رہے کہ جغرافیہ کا علم مجھے پتہ ہے، میں زمین کے رستے جانتا ہوں. زمین کے رستوں سے مراد کہ زمین کے اندر ایک بالش کے بعد زمین کی کیفیت بدلتی ہے. بالش میں زمین کی کیفیت بدلتی ہے. وہ زمین کی نسوں کو جانتے ہیں، زمین کے اندر پوشیدہ رازوں کو جانتے ہیں. علی بن ابی طالب کے علم الاشیاء کا باب بڑا حسین ہے، بڑا وسیع ہے، بڑا روشن ہے. اور تیسرا علم ذات الہی. علی اللہ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں. یہ جو علم ذات الہی ہے نا، یہ ذات الہی کا، تھک تو نہیں رہے؟ تھوڑا سا ہاں ہوں کیجئے. یہ جو ذات الہی، اللہ کی ذات کا علم ہے، یہی وہ علم تو ہے جس کی وجہ سے سارے ولی علی کے مرید ہیں. ہر ولایت کا سلسلہ، ہر تصوف کا سلسلہ، عرفانیات میں جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سب ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے آتے ہیں اور ایک جگہ جا کے جڑتے ہیں. اس مرکزی جگہ کو علی کہتے ہیں. علی سے سارے سلسلے نکلتے ہیں ولایت کے. یہ سارے ولی اسی لیے تو ولی بنتے ہیں کہ یہ علی علی کرتے ہیں، علی کو یاد رکھتے ہیں، علی کے دروازے پر رہتے ہیں، علی سے سمجھتے ہیں، علی سے سیکھتے ہیں. ایسا ہی ہے. میرے مولا نبی فرماتے ہیں لا یعرف اللہ الا انا وعلی. اللہ کو کوئی نہیں جانتا اور نہیں جان سکتا سوائے میرے اور علی کی.
آمادہ ہیں تو روایت سناؤں آپ کو. اس کی سند کے اوپر بھی، اس کی سند دیکھ کر آ رہا ہوں، اس کی سند بھی مکمل ہے. لا یعرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی جان نہیں سکتا. فعل مضارع ہے، حال اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے. اس وقت کوئی نہیں جانتا، آگے بھی کوئی نہیں جان سکتا سوائے میرے اور علی کے. لا یعرفنی الا اللہ وعلی، اور مجھ مصطفیٰ کو کوئی نہیں جان سکتا، نہیں سمجھ سکتا، نہیں پہچان سکتا، میری معرفت ہو ہی نہیں سکتی اسے سوائے اللہ کے اور علی کے. پھر فرمایا لا یعرف علی الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور میرے. کیا ہونا ہے؟ انتظام ہے جنریٹر کا؟ جو میرے قریب بیٹھے ہیں، میری آواز جا رہی ہے آپ؟ میں مجلس کو منزل دے رہا ہوں. وہ علی جس کی معرفت اللہ اور نبی کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، جو اس درجہ ولایت پر فائز ہو. توجہ ہے؟ کیا ان تمام فضائل کے بعد یہی ہونا تھا کہ علی پر ہاتھ اٹھایا جاتا، علی کی زوجہ پہ دروازہ گرایا جاتا، علی کے بچوں کو تازیانے مارے جاتے؟ کیا یہ وہی علی ابن ابی طالب ہیں کہ جن کی زینب کے سر سے چادر اتاری گئی؟ رونے والوں، کربلا میں حسین کو سب سے زیادہ کس مصیبت پہ تکلیف ہوئی؟ علی اکبر کا لاشا اٹھانے پر، جناب قاسم کا پامال لاشا اٹھانے پر، اون و محمد کے لاشے اٹھانے پر. ہاں بہت روئے ہیں علی اصغر کے لاشے پر، مگر میرا ایک جملہ سنتے جائیے گا. سب سے زیادہ حسین کو تکلیف، روحی تکلیف، روحانی تکلیف سب سے زیادہ جو پہنچی ہے وہ کس پر پہنچی؟ حسین گھوڑے سے گر گئے، ظالم خنجر لے کر آگے بڑھے. ایک سپاہی کی آواز آئی، اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے، تب حسین کا سر کاٹ لینا. کچھ دیر کے بعد امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا، تو ایک ظالم نے آواز دے کر کہا کیسے طے کریں حسین زندہ ہیں؟ تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی، روایت سنا کر مجلس مکمل کر رہا ہوں اپنے حصے کی. ایک اور سپاہی کی آواز آئی، وہ کہتا کیسے طے کریں حسین ابھی زندہ ہیں؟ امام کے بدن میں حرکت نہیں تھی. تو کہنے لگا میں ایک آواز لگاؤں گا، حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. میں اس ظالم سے کہوں گا کیا تکلیف دینا چاہتا ہے. ان سپاہیوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ تو یزیدی لشکر کے سپاہی نے آواز دی کہ حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا. بس یہ جملہ سنا مولا نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا، پہلے میرا گلا کاٹو پھر زینب کی طرف جاؤ. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. اس کو پہلے ہٹایا. جو ہے سامعین محترم، ایک دو اعلانات ہے وہ سماعت فرما لیں. 9 صفر المظفر کو اسی اذا خانہ میں عظیم الشان مجلس اذا برپا ہو رہی ہے. بعد از نماز مغربین سردار وسیم العباس خان بلوچ افلالیاں، سید اون عباس، اون صابر نقوی آف بیل، علامہ محمد عباس رضوی صاحب، ذاکر منتظر مہدی، جناب
ذاکر شہلیبہ حیدرآباد رضوی خطاب فرمائیں گے 9 سفر مظفر اسی عزا خانہ میں 7